وہ ایک بی بی فاطمہ بنت اسد کا ایک قول میرا دل کہہ رہا ہے وہ سناؤں۔ اصل میں ہوا یہ عادل بھائی کہ میں نے شب آمد مولا علی شب 13 اسلام آباد میں جشن پڑھا، 13 کو اور 14 کو مجھے دن میں اور ایک رات میں فیصل آباد اور ظفروال میں پڑھنا تھا۔ میری مرحومہ اہلیہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اچھا، وہاں اور پڑھنے والے بھی تھے، شوکت بھائی بھی تھے، محسن کاظمی صاحب بھی تھے، تو ہم نے انہوں نے ہمیں اجازت دی تاکہ میں جنازے میں پہنچ سکوں۔ تو یہ قول جب میں تیاری کر رہا تھا ان محافل کی تو اس تیاری میں یہ قول میں نے اب تک ممبر سے نہیں بیان کیا ہے جو اب بیان کرنے جا رہا ہوں، بی بی فاطمہ بنت اسد کا قول۔ تو وہ میں نے اپنی جو نئی اسٹڈی تھی، نیا مطالعہ ہمیشہ کرنا ہوتا ہے، تو وہ بیان کرنا تھا، نہیں کر پایا تو دل کر رہا ہے یہاں دیا کر دوں۔ تو بی بی جب باہر آئیں مولا کو لے کر، تو جب گھر پہنچیں تو حضرت ابو طالب نے سوال کیا کہ اے فاطمہ، خانہ کعبہ میں یہ 3 دن کیسے گزرے، کیا ہوا کعبے میں؟ تو بی بی نے وہ 3 دن کے احوال میں بڑا طویل خطبہ دیا ہے کہ خانہ کعبہ میں ہوا کیا ہے۔ اس میں اب آپ کا حوصلہ مجھے ملا ہے تو دل کر رہا ہے تھوڑا سا اور اسے بڑھ کر۔ فرماتی ہیں نادا جدار الشمال، جب یہ بچہ دنیا میں آ گیا تو شمال والی دیوار کی آواز آئی، دیواریں بول رہی تھیں، دروازہ بول رہا تھا، پورا کعبہ مولا علی کے آنے پر مبارکباد دے رہا تھا، کعبہ بن رہا تھا کہ علی آ گیا ہے۔ نادا جدار الشمال السلام علیکہ یا حسرت الشمال، شمال والی دیوار نے علی کو سلام کیا، سلام ہو اس پر جس کی وجہ سے الٹے ہاتھ میں نامہ عمل لینے والے حسرت کریں گے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے اجازت دیں کہ میں تشریح نہ کروں، یہ بہت واضح ہے کہ الٹے ہاتھ میں نامہ عمل کس کو دیا جائے گا؟ الٹے ہاتھ میں نامہ عمل دینا خود ایک علامت ہوگی کہ جہنم میں جائیں گے۔ جب انہیں جہنم میں بھیجا جا رہا ہوگا وہ کہیں گے کاش ہم نے علی کو مان لیا ہوتا۔ یا حسرت الشمال، سلام ہو اس پر جس پر شمال والے حسرت کریں گے۔ ایک اور صلوات مولا کی ذات پر۔ جی مجھے اجازت دیں کہ میں یہ قول ضرور سناؤں۔ بھائی اتنی تاخیر سے تو مجلس میں آپ آتے نہیں ہیں، چلیں ایک صلوات اور نبی صلی ایک اور صلوات نبی۔ نہیں سب مل کے صلوات دے۔ اللہم صل علی بی بی نے مغرب والی دیوار نے کیا کہا، مشرق والی دیوار نے کیا سلام کیا، وہ سب بتایا۔ اس کے بعد فرمایا، آخر میں فرمایا نادا باب البیت، اور بیت اللہ کے دروازے کی آواز آئی، السلام علیکہ یا باب اللہ، سلام ہو اللہ کے دروازے علی پر۔ خانہ کعبہ کا دروازہ علی مولا کو باب اللہ کہہ کر یاد کر رہا ہے۔ پھر فرماتی ہیں کہ حتف ہاتفن یا فاطمہ، وہ جس کی خاطر میں نے یہ اور بھی آپ کو کچھ ہدیے دے دی ہے۔ بیوی فرماتی حتف ہاتفن، ایک غیبی آواز مجھے آئی، اور آواز یہ آئی یا فاطمہ سمی ہے علیہ، اس کا نام علی رکھو۔ توجہ، اس بچے کا نام علی رکھو۔ بی بی فرماتی ہیں یہ جب تک یہ جملہ آیا تو میں نے یہی سمجھا کہ یہ غیبی آواز ہے اور کہنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، مجھ سے مختلف تصور ہو سکتے ہیں کہ یہ آواز آ رہی ہے، کوئی دیکھ رہا ہے کوئی نظر نہیں آ رہا مگر آواز آ رہی ہے۔ تو بی بی نے لفظ ہاتف بولا، یعنی غیبی آواز۔ حتف ہاتفن، مجھے ایک ہاتف نے آواز دی، غیبی آواز دی، اور آواز یہ دی کہ یا فاطمہ سمی ہے علیہ، اس کا نام علی رکھو۔ یہ کہہ کر فوراً اسی ہاتف کی آواز آئی فَأَنَا عَلِيُّ الْأَعْلَىٰ،
سبحان اللہ. میں علی الاعلیٰ اللہ بات کر رہا ہوں. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. جی میں علی الاعلیٰ علی بات کر رہا ہوں. اور پھر آواز آگے بڑھی. ابھی صرف اتنا نہیں ہے کہ اس کا نام علی رکھو. فرمایا اشتقتو اسمہ اسمی, میں نے اپنے نام سے اس کا نام رکھا ہے. اللہ اکبر. ہمارے ہاں تو بچے کی جب آمد ہوتی ہے تو گھر کے بڑے کو کہتے ہیں نا آپ نام رکھیں, دادا نام رکھیں گے, نانا نام رکھیں گے. اللہ کرے یہ تہذیب منتقل ہو. اب تو دادا دادی کو تو بعد میں پتہ چلتا ہے, بیٹا اور بہو پہلے ہی نام ہاسپٹل میں لکھوا دیتے ہیں. بھائی خدا کے واسطے اچھی تہذیب کو چھوڑنا نہیں چاہیے. تو ہمارے پرانی تہذیب, بلکہ صحیح تہذیب, پرانی نہیں ہوتی تہذیب, تہذیب ہوتی ہے, بلکہ تہذیب جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی اچھی ہوتی ہے. مولانا نیا نام ہونا چاہیے, یہ پرانے نہ. بھائی تو نہ ہمارا اللہ نیا ہے, ہم رسول اللہ کو کوئی نیا مان رہے ہیں. ہم تو اس کو رسول مانتے ہیں جو کچھ نہیں تھا اور وہ نبی تھا. اور نہ ہی مولا علی ہمارے کوئی نئے ہیں, یہ تو اس وقت سے ہیں جب کچھ بھی نہیں تھا. یہ کیا بات ہوئی؟ آسمانی نام ہے ائمہ اہل بیت کے, آسمانی نام ہے جناب زہرا کے, مگر ہمارے ہاں ایک آواز آتی ہے کہ سب نیا نام ہونا چاہیے. اور نئے نام کے وجہ سے جو ماحول بگڑتا جا رہا ہے, خود اماں ابا کو بھی 6 سال کے بعد کوئی پوچھ لے تو خیال آتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے. آپ نے اس بچے کیا مطلب ہے اس کا؟ اچھا نہیں وہ رکھ لیا تھا, بس وہ جنتری میں مل گیا تھا, وہ ہم نے ڈالا تھا, سرچ کیا تھا تو وہ اس دن کے پیدا ہونے والے بچوں کا نام کیا رہا. ارے بھائی اس دن پیدا ہونے والے بچوں کے نام جو نیٹ پہ ڈال دیے تھے وہ کسی یہودی نے ڈالے ہوں گے, وہ کسی عیسائی نے ڈالے ہوں گے. تم نے گوگل پہ سرچ کر لیا کہ صاحب آج مثال کے طور پر یہ تاریخ ہے, اس تاریخ میں پیدا ہونے والے بچے کا نام کیا ہونا چاہیے. بس جو نئے نئے نام آئے, ٹونی, مونی, جونی, مجھے معاف کیجیے گا, چھوٹے چھوٹے سے نام, عجیب و غریب سے نام, اور وہ جو ہے وہ نام رکھ لیے جاتے ہیں. نہیں, ہماری تہذیب کچھ اور ہے بھائی, ہماری تہذیب کچھ اور ہے, اور ہمیں اپنی اس تہذیب پر فخر ہے. جی ہمارے گھر کا بڑا ہمارے بچوں کے نام رکھتے ہیں نا. جس گھر کا بڑا اللہ ہو اس گھر کے بچوں کے نام اللہ رکھتا ہے. جی وَاشْتَقْتُ اسْمُهُ اسْمِي وَخَلَقْتُهُ مِنْ قُدْرَتِي وَعِزِّ جَلَالِي وَقِسْطِ عَدْلِي. میں نے اسے 3 چیزوں سے بنایا ہے. اللہ اکبر. توجہ, خلقتہ من 3, حضرت آدم کے لیے اللہ نے کہا تھا نا میں نے اسے مٹی سے بنایا ہے. یعنی شیطان کی آواز جو حضرت پروردگار عالم نے نقل کیا کہ اس نے کہا تو نے اسے تو مٹی سے بنایا ہے, مجھے آگ سے بنایا ہے. تو یہ اللہ کو اس نے بتایا, اللہ نے جیسا کیا تھا وہ بتا رہا تھا وہ کہ تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے. تو حضرت آدم کو تو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے, اور مولا علی کو کیسے بنایا ہے؟ بھائی اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا, آخر تک ساتھ رہیے میرے. بی بی فرماتی ہیں کہ مجھے اللہ علی الاعلیٰ کی آواز آئی, وہ ہاتف غیبی کی آواز آئی, اور اس آواز نے مجھے یہ کہا خلقتہ من قدرتی, میں نے اسے اپنی قدرت سے بنایا ہے. وعز جلالی, اور میں نے اسے اپنی عزت و جلالت سے بنایا ہے. وقسط عدلی, اور میں نے اسے اپنی عدالت سے بنایا ہے. اللہ اکبر. میں نے اسے 3, ابھی اس حدیث کے مطابق 3 چیزوں سے اللہ نے مولا علی کو خلق کیا ہے. قدرت الہیہ سے, عزت و جلالت سے, عدل اور قسط سے. میں نے ان 3 چیزوں سے علی کو بنایا ہے. عزیزان گرامی, جو اللہ کی قدرت سے بنا ہو اس پر کسی اور کی قدرت کیسے چلے؟ جو اللہ کی عزت و جلالت سے بنا ہو وہ کسی کی بیعت کیسے کرے گا؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر.
اور بس آخری جملہ اس خطبے کے میں نے کئی جملے چھوڑے. حضرت فرماتی ہیں، بی بی فرماتی ہیں کہ مجھے جو آواز آئی کہ میں نے اسے اپنی قدرت سے بنایا ہے، عزت و جلالت سے بنایا ہے، قسط اور عدل سے بنایا ہے، وَأَدَّبْتُهُ بِعَدَبِي، اور میں نے اسے اپنا ادب دے کر بھیجا ہے. اپنا ادب کیا مطلب ہے؟ میں بس ان بچوں کو ایک جملے میں کہہ دوں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بی بی اس کو نقل کر رہی ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے، ہاتف غیبی نے، علی الاعلیٰ نے مجھے بتایا کہ میں نے اسے اپنا ادب دے کر بھیجا ہے. ادب کا لفظ اگر بدل کے کہوں تو رسم و رواج، اطوار، طریقے. ادب کا مطلب طور طریقے. میں اسے اپنے طور طریقے دے کر بھیج رہا ہوں. جو اللہ کے طور طریقوں کا مروج اور مبلغ ہو اسے علی کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہم صل علی. اللہ کے طور اور طریقوں کا جو لے کر آیا ہے وہ مولا علی کی ذات. جی عزیزو، بہت ساری زیادہ میں نے وقت لے لیا، مجھے معاف کریں. یہ کرم ہے ہمارے اوپر کہ ہم جسے اپنا مولا مانتے ہیں وہی مولا ہے. جی یہ میرا اور آپ کا اور ہمارے آباء و اجداد کا، ہمارے بزرگوں کا اس پاک خون کا اثر ہے. پاک خون کا اثر ہے کہ ہم اس دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں. علی مولا کا ماننے والا، کیونکہ علی مولا کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، کبھی بھی کسی قدرت سے مرعوب نہیں ہوتا. علی مولا کا ماننے والا کبھی بھی کسی طاقت سے مرعوب نہیں ہوتا. جس علی کو اللہ نے اپنی عزت و جلالت سے بنایا ہو، علی مولا کے ماننے والے کے سامنے کوئی کسی کی عزت نہیں ہے اگر اس کے پاس علی نہیں ہے. اللہ نے مولا علی کو اپنے قسط عدل سے بنایا ہے، تقسیم عدالت سے بنایا ہے. قسط اور عدل میں فرق ہے، رہنے دیجئے کسی اور موقع کے لیے. اللہ نے اپنے قسط عدل سے بنایا ہے مولا علی کو. تو علی مولا کا ماننے والا ظلم اور زیادتی کا شکار نہیں ہوتا. عدل اور قسط کا ماننے والا اور اللہ کا ادب لے کر آنے والا. فرماتے ہیں، یا علی زینک اللہ بالزہد فی الدنیا وحب المساکین. یا علی، اللہ نے تمہیں دو چیزوں سے سجا کر بھیجا ہے. مولا نبی فرما رہے ہیں، تم دنیا کے زاہد ہو اور مسکینوں سے پیار کرنے والے ہو. اللہ نے تمہارے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ تم مسکینوں سے پیار کرنے والے ہو. کوئی پھٹے حال میں، کوئی گرد و غبار میں اٹا ہوا، کوئی غریب مسکین مولا علی کو نظر آتا تھا، مولا اس سے بات کیے بغیر آگے نہیں بڑھتے تھے، اور مولا کا بات کرنا اسے اعتماد دیتا تھا. وہ کہتا تھا، غربت کیا ہوتی ہے، مجھ جیسا تو کوئی امیر نہیں ہے. کیا علی مجھ سے بات کر رہا ہے، علی مجھ سے بات کر رہے ہیں. اس کا وہ جو احساس فقر ہوتا تھا نا، وہ جو احساس غربت ہوتا تھا، وہ ختم ہو جاتا تھا. اس لیے کہ سفارش سے کسی کی اور نہ یہ دولت سے ملتی ہے. علی کی نوکری انسان کو عظمت سے ملتی ہے. علی و فاطمہ کا در وہ واحد در ہے دنیا میں. توجہ، علی و فاطمہ کا در وہ واحد در ہے دنیا میں جہاں پر بھیک بھی ملتی ہے تو عزت. واہ واہ. اللہم صل علی محمد و علی. علی مولا قدرت الہی کا، علی مولا قدرت الہی کی زینت ہے.